انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا بڑا شہر ترکش راکٹوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل پر ترکش میزائلوں کا طوفان آ گیا، 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا ترکش کے راکٹوں سے جو بڑا شہر ہے وہ گونج اٹھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑے سنسنی خیز واقعے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس نے مشرق وسطیٰ میں ہلچل مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کا ایک بڑا شہر ترکش راکٹوں سے لرز گیا ہے۔ اسرائیل پر میزائل کا طوفان آ گیا ہے۔ 48 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر یہ لڑائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے یا کیونکہ یہ لڑائی اگر شدت اختیار کر گئی تو اس کے ذریعے سفارت کاری کو روکا جائے گا، تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کا حصہ ہے جو دہائیوں سے جاری ہے، لیکن اس بار حالات بہت سنگین نظر آ رہی ہیں کیونکہ حملہ بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر ہونے والے میزائل حملوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی فلسطین کا ایک بڑا حامی ملک رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، اسرائیل کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ترکی نے کئی مواقع پر فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف سخت بیانات دیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں۔ ترکی نے فلسطینی گروپوں کو براہ راست یا بلا واسطہ مدد فراہم کی ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق ترکی نے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو جدید ہتھیار اور راکٹ فراہم کیے ہیں۔ ان ترکش راکٹوں نے اسرائیل کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا، جس سے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے یہ قدم اسرائیل کے خلاف ایک بڑے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں دو رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ایک بڑے شہر پر ترکش ساختہ راکٹوں کی بارش ہوئی ہے۔ ان راکٹوں نے شہر کے کئی اہم مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے اسرائیل میں بھاری نقصانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ راکٹ بڑے پیمانے پر داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی نظام آئرن ڈوم ان میں کو تمام کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے شہری علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لوگوں کو بم شیلٹرز میں پناہ لینی پڑی، کئی مقامات پر ہنگامی حالت نفس کر دی گئی۔ اسرائیل کی فوج نے فوری جوابی کارروائی کی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ اس حملے نے اسرائیلی عوام کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ حملے کے فوراً بعد اسرائیل کی فوج نے فوری جواب کارروائی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے فلسطینی علاقوں میں جوابی حملے کیے ہیں اور مزید کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اس حملے کی شدت کے آگے وقتی طور پر بے بس نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ حملہ بہت منظم اور بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم دنیا کا جدید ترین نظاموں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ سسٹم خاص طور پر راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن حالیہ حملے میں اتنی بڑی تعداد میں راکٹ داغے گئے ہیں کہ آئرن ڈوم بھی راکٹوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فوجی طاقت ہے جس میں جدید لڑاکا طیارے، ڈرون اور میزائل شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے ماضی میں بھی فلسطینی علاقوں میں شدید حملے کیے ہیں اور اس بار بھی اسرائیل کی فوجی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان حملوں کے بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بمباری شروع کر دی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں خاص طور پر حماس اس حملے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حماس نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی کو جاری رکھے گا۔ اسرائیل پر مزید راکٹ داغے جائیں گے۔ حالیہ حملوں میں جو راکٹ استعمال کیے گئے ہیں وہ جدید ترکی ساختہ راکٹ ہیں جن کی رینج اور طاقت پہلے سے زیادہ ہے۔ ترکی کا اس جنگ میں بڑھتا ہوا کردار ایک نئی پیش رفت ہے۔ ترکی نے نہ صرف فلسطینی گروہوں کی حمایت کی بلکہ جدید ہتھیاروں بھی فراہم کیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر حملے بند کرے ورنہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ ترکی کی براہ راست مداخلت اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اس بار فلسطینی مزاحمتی گروہ نہ صرف جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں بلکہ آپس میں بھی زیادہ منظم ہیں۔
حماس، الجہاد الاسلامی اور دیگر گروہوں نے مشترکہ حکمت عملی کے تحت اسرائیل پر حملے کیے اور مزید حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اس حملے کے بعد بین الاقوامی برادری نے فوری طور پر رد عمل دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دیں، تاہم اقوام متحدہ کی ان کوششوں کو فوری طور پر کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے دفاع کا حق دیا ہے، تاہم کچھ یورپی ممالک نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اسرائیل نسل کشی کی قیمت ادا کرے گا۔ غزہ جنگ کی برسی کے موقع پر ترکی کے اردوغان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ نسل کشی کی قیمت اسرائیل ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات 7 اکتوبر کو حماس کے جواب میں جنگ کی پہلی برسی کے موقع بعد اب کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل جلد یا بدیر اس نسل کشی کی قیمت ادا کرے گا جو 1 سال سے کر رہا ہے بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس سمیت فلسطینی مقصد کے ایک پرزور وکیل اردوغان نے اکثر اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دیتے ہیں۔ ان کا موازنہ نازی جرمنی کے ایڈولف ہٹلر سے کرتے ہیں۔ اردوغان نے کہا ہے کہ جس طرح ہٹلر کو انسانیت کے اتحاد نے روکا تھا، نیتن یاہو اور ان کے قتل کے نیٹ ورک کو اسی طرح روکا جائے گا۔ ایسی دنیا جس میں غزہ کی نسل کشی کا کوئی حساب نہ لیا جائے، اسے کبھی امن نہیں ملے گا۔ ترک رہنما جو اکثر حماس کو آزادی پسندوں کے طور پر سراہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال سے تمام دنیا کی آنکھوں کے سامنے جو قتل عام ہوا ہے وہ دراصل پوری انسانیت کا اور مستقبل کے لیے تمام انسانیت کی امیدوں کا قتل ہے۔ اردوغان نے غزہ اور اب لبنان میں تنازعات کو روکنے میں بین الاقوامی قوانین پر تنقید بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ شاید اسرائیل کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ناگورنو قراباغ کے معاملے میں آرمینیا کا ہوا۔ آبائی شہر رائز میں حکمراں جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم نہ ڈھا سکے۔ اسرائیل کو آرمینیا اور لیبیا کا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ رجب طیب اردوغان کا شمار ان عالمی لیڈروں میں ہوتا ہے جنہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ کھل کر مذمت کی ہے اور اس حوالے سے عالمی سطح پر بہت کچھ کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے دفاعی ساز و سامان کی صنعت کو سراہتے ہوئے جنگ کے امکانات پر بھی بات کی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کے لیے طاقتور ہونا لازم ہے۔ اگر ہمیں اسرائیل کے مظالم کو روکنا ہے تو زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرنی ہوگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل میں داخل ہو کر کارروائیاں کرنے سے حوالے سے کوئی تصریح نہیں کی۔ اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف وسیع البنیاد کارروائیوں سے گریز کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردوغان پوری طرح جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔